بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ جمیع ما انزل الیک من ربک، اے رسول، اے محبوب، آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے وہ سب کا سب آپ پہنچا دیجئے، قوم کو، امت کو اس کی تبلیغ فرما دیجئے۔ یعنی جو احکام، جو وحی، جو مسائل، جو شریعت آپ پر نازل کی گئی ہے وہ سب کے سب آپ قوم کو، امت کو پہنچا دیجئے۔ سب کے سب پہنچا دینے میں تھوڑی سی تفصیل ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جن احکام کی وحی ہوئی ہے وہ تین طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جن کا تعلق عام امت سے ہے، ان مسائل کا، ان احکام کا، اور ایک وہ ہیں کہ جن کا تعلق عام امت سے نہیں ہے بلکہ وہ کچھ اسرار الہیہ ہیں، ان کا تعلق کچھ خاص مواقع سے ہے، کچھ خاص افراد سے ہے، تو ان کو خاص افراد تک ہی پہنچانا ضروری تھا، سب تک پہنچانا ضروری نہیں۔ اور کچھ احکام وہ تھے یا کچھ علوم وہ تھے کہ جن کو آپ کو کسی کو پہنچانا ہی نہیں تھا بلکہ وہ صرف آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان راز تھے۔ تو وہ احکام جو عام تھے، جن کا پہنچانا ضروری تھا، ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ وہ سارے احکام امت تک پہنچا دیجئے، لیکن جو خاص تھے انہیں صرف خاص لوگوں تک ہی پہنچانے کا حکم تھا، اور وہ خاص لوگوں تک پہنچایا گیا، وہ سب تک نہیں۔ جیسے آپ نے پڑھا ہوگا حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں رازدار رسول کہا جاتا ہے۔ تو کچھ باتیں وہ تھیں جو صرف انہی کو معلوم تھیں اور باقی صحابہ کو نہیں معلوم تھیں، اور بھی کچھ مخصوص صحابہ کرام ہیں جنہیں آپ نے راز کی باتیں بتائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ جب کوئی نیا جنازہ آتا تو آپ لوگوں کو بھیج کے معلوم کراتے، دیکھو اس میں حذیفہ شامل ہے کہ نہیں۔ اگر حذیفہ شامل ہوتے تو آپ بلا تکلف اس میں شرکت کرتے، بولے یہ بالکل مومن ہے، پکا درجے کے مومن ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، حذیفہ جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے انہیں کچھ ایسے علوم دے دیے تھے، کچھ ایسی باتیں بتلا دی تھیں، وہ جانتے تھے کہ یہ مرنے والا ہے، یہ دنیا سے جانے والا ہے، یہ پکا مومن ہے یا نہیں، یا منافق ہے کون ہے۔ تو حضرت عمر مطمئن ہو جاتے تھے کس کی شرکت سے؟ حذیفہ بن الیمان کی شرکت سے۔ کیا معاملہ؟ تو پتہ چلا وہ علوم سب کو نہیں حاصل تھے، وہ خاص لوگوں کو حاصل تھے۔ اور کچھ علوم وہ ہیں جو کسی اور کو نہیں معلوم، صرف رسول کو اور رب العالمین کو۔ جیسے آپ نے پڑھا کہ حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا الف، آپ نے فرمایا فہم تو، انہوں نے کہا لام، آپ نے فرمایا فہم تو، انہوں نے کہا میم، آپ نے فرمایا فہم تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو سمجھا نہیں، آپ کیا؟ بولی یہ آپ کی چیز نہیں ہے، جس نے بھیجا ہے وہ جانتا ہے اور جس کی طرف بھیجا ہے۔ تو یہ ایسا راز تھا کہ اسے ان دو کے علاوہ تو کن احکام کے بارے میں فرمایا گیا کہ سب کا سب جمیع ما انزل الیک، سب پہنچا دو، وہ احکام جن کا تعلق پوری امت سے تھا، عام سے تھا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت مفسر تاکید فرماتے ہیں ولا تک، تفسیر فرماتے ہوئے کہتے ہیں ولا تکتم شیئا منہ، جو احکام آپ پر نازل ہوئے یعنی پہلے قسم والے وہ جمیع کے جمیع سب کے سب آپ پہنچا دیجئے، ولا تکتم شیئا منہ، اور اس میں سے کچھ بھی نہ چھپائیے، کچھ بھی پوشیدہ نہ رکھیے، خوفا ان تنال بمکروہ، اس اندیشے سے کہ کوئی ناپسند، کوئی ناخوشگوار بات آپ کو پیش آئے، کوئی تکلیف ہو سکتا پہنچانے والا دشمن، لیکن آپ فکر نہ کیجیے، آپ اس کا خوف نہ کیجیے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو آپ اس خوف سے کہ اگر میں یہ بتا دوں گا تو لوگ مجھے یہ اذیت پہنچائیں گے، مجھے یہ تکلیف پہنچائیں گے، مجھے مصیبت میں ڈالیں، اس کا خوف مت کیجیے، بلا خوف لومہ لائم، یہ بغیر کسی اندیشے کے، بغیر کسی تکلیف کے آپ سب کچھ پہنچا دیجیے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور یہ پہنچانا کتنا ضروری تھا، فرمائے گا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر بفرض محال آپ نے نہ پہنچایا، یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ اللہ جن احکام کو پہنچانے کا حکم فرمائے پھر رسول اس میں کوئی کوتاہی فرمائے، ممکن ہی نہیں تھا، لیکن تاکیداً فرمائے گا بفرض محال اگر آپ نے ایسا نہ کیا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ یعنی تمام احکام نہ پہنچائے، اے لم تبلغ جمیع ما انزل الیک، یعنی جمیع ما انزل الیک آپ نے اگر نہ پہنچائے لوگوں تک، تو فما بلغت رسالتہ، تو پھر آپ نے گویا اس کا کوئی پیغام ہی نہیں پہنچایا۔ سارے پیغام پہنچائیے جو ان تک پہنچیں گے، اور اگر آپ نے کسی پیغام کو چھپایا،
سب نہیں پہنچائے، بعض کو پہنچایا، بعض کو نہیں پہنچایا، تو یہ ایسے جیسے آپ نے کچھ بھی پیغام نہیں پہنچایا. تو یہ فریضہ تبلیغ فریضہ صلات کی طرح گویا ہوا. جیسے نماز ہے، نماز کے جتنے ارکان ہیں اگر سارے ارکان ادا کرو گے تب تو نماز ادا ہوگی. اگر ایک رکن بھی چھوڑ دیا تو پوری کی پوری فاسد ہو جائے گی نا، وہ کسی بھی اس میں نہیں رہے گی. تو جیسے نماز ہے کہ اس کے ہر رکن کا ادا کرنا ضروری ہے، ایک رکن بھی اگر ترک ہو گیا، چھوٹ گیا تو ساری نماز ادا نہیں ہوگی، فاسد ہو جائے گی. ایسی طرح جتنے احکام آپ پر بھیجے گئے ہیں اور جو پہنچانے والے ہیں سب کو پہنچا دیجیے. اگر ایک حکم بھی رہ گیا تو ایسا ہوگا جیسے آپ نے کوئی حکم ہی نہیں پہنچایا. اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے پھر اس کا کوئی پیغام نہ پہنچایا. یہ عام ہو گیا. بالافراد والجمع، رسالتہ میں دونوں قرات ہے، رسالاتہ اور رسالتہ، اس کا کوئی پیغام نہیں پہنچایا یا اس کے آپ نے سارے پیغام نہیں پہنچائے. لأن کتمان بعضها کتمان کلها، اس لیے کہ بعض احکام کا کتمان، بعض کا چھپانا ایسے ہی جیسے کل کا چھپانا. اور رہی یہ بات کہ اگر آپ کو کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آئے گا، دشمن آپ کو کوئی غضب پہنچائے، کوئی تکلیف پہنچائے، تو آپ اس کی فکر نہ کیجیے. واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت لوگوں سے فرمانے والا ہے، لوگوں سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا. مگر اس کی تفسیر میں آگے لکھا ان یقتلوک، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا اس چیز سے کہ آپ کو کوئی دشمن شہید نہیں کر پائے گا، آپ کو دشمن کوئی قتل نہیں کر، اس کی حفاظت ہوگی. باقی تکلیفیں تو رسول اللہ کو پہنچائی گئی ہیں، کتنے پتھر برسائے گئے ہیں، حرم کعبہ میں جا کے گردن میں چادر پھانس دی گئی ہے. اس کے علاوہ اور بھی تکلیفیں پہنچائی گئی، زبانی تکلیفیں بھی، جسمانی تکلیف. تو ہر تکلیف کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نہیں فرما رہا، بلکہ کون سی؟ آپ کو کوئی قتل نہیں کر سکے گا. کوشش تو کریں گے قتل کرنے کی لیکن اس میں کامیاب نہیں ہوں گے. خیبر میں کیا کیا تھا یہودیوں نے؟ ایک عورت کے ذریعے زہر ملایا تھا کھانے میں، دعوت کر دی تھی اور وہ زہریلا کھانا پیش کیا گیا. بعض صحابہ شہید بھی ہو گئے اس کو کھا کر کے، لیکن اللہ کے رسول کو فوری آگاہ کر دیا گیا کہ اسے آپ تناول نہ کیجیے، اس میں زہر کی آمیزش ہے. تو اللہ نے حفاظت فرمائی. ہجرت کے موقع پر کون سی کوشش نہیں کی تھی، انہوں نے پورا محاصرہ کر لیا تھا. آپ حضرت علی کو لٹا کر کے چلے گئے تھے، کوئی کمی چھوڑی تھی انہوں نے اپنی طرف سے؟ لیکن اللہ نے حفاظت فرمائی. اور اس دشمنی کے زمانے میں بھی جبکہ ہر طرف دشمنی کا دور دورہ تھا، ہر طرف آپ کے لیے آپ کے خلاف ماحول بدسازی ہو رہی تھی، ابو طالب کو کس قدر آپ کی محبت ان کے دل میں اللہ نے کیسے ڈال دی تو وہ ایمان نہ لا کر کے بھی آپ کے ایسے محافظ بن گئے کہ مجال تھی کسی دشمن کی کہ وہ آپ کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لیتا. تو اللہ نے جیسے چاہا ویسے حفاظت کروائی. اور یہ تو ہے بھی، اللہ جب چاہتا ہے تو دشمن سے بھی حفاظت کروا لیتا ہے، جس سے چاہتا ہے حفاظت کر لیتا ہے. واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا. ان یقتلوک، اس بات سے کہ آپ کو کوئی قتل نہ کر سکے گا، کوئی شہید نہیں کر پائے گا. وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحرس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی جاتی تھی، آپ پر پہرا دیا جاتا تھا. حتی نزلت، یہاں تک کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. تو آپ کے پہرے کا انتظام تھا، سفر میں، حضر میں پہرا. لیکن جب یہ آیت نازل ہو گئی واللہ یعصمک من الناس، تو آپ نے اسی وقت پہرے دار کو ہٹا دیا. بولے اب تمہاری حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، اب میرے رب نے میری حفاظت کا وعدہ فرما لیا، اب میری حفاظت میرا رب فرمائے گا. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ خیمے میں تشریف فرما تھے. آپ نے باہر چہرہ نکالا، سر اقدس نکالا، اور اسی وقت اس پہرے دار سے کہا کہ اب تم جاؤ، اب تمہاری ضرورت نہیں، اب آیت کریمہ نازل ہو گئی، اللہ میری حفاظت فرمائے گا. یحرس حتی نزلت، جب تک یہ آیت کریمہ نازل نہ ہوئی آپ کا پہرا دیا جاتا تھا، آپ کی حفاظت کے لیے لوگ متعین تھے. فقالا انصرفوا، لیکن جب یہ آیت نازل ہو گئی تو آپ نے فرمایا انصرفوا عنی، اب تم میرے پاس سے چلے جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں ہے. فقد عصمنی اللہ تعالی، مجھے میرے رب نے میری حفاظت میرے رب نے فرما دی، یعنی اب اس نے وعدہ فرما لیا. رواہ الحاکم. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالی کافروں کو ہدایت عطا نہیں فرماتا، یعنی آپ کے خلاف اگر وہ کوئی راہ اختیار کریں تو انہیں کامیابی نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ دشمنوں کو، کافروں کو
ہدایت نہیں عطا فرماتا، یعنی آپ کے خلاف انہیں کامیابی نہیں دیتا۔ قل اے محبوب آپ فرما دیجئے یا اہل الکتاب، اے کتابیوں، یعنی کتابی کون لوگ؟ یہود و نصارہ، اے یہود و نصارہ، لستم علی شیء، تم کسی چیز پر نہیں ہو، تمہارا کوئی معاملہ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، تم کچھ بھی نہیں ہو، تم کسی چیز پر قائم نہیں ہو، مگر کس چیز پر قائم نہ ہونے کا مطلب من الدین معتدن بہ، ایسے دین پر جو قابل اعتماد ہو، قابل اعتبار ہو، بھروسے مند ہو، ایسا دین تمہارا نہیں ہے۔ تو تم جس دین پر قائم ہو وہ دین قابل اعتماد یا قابل اعتبار نہیں ہے، تو تمہارا وہ پسندیدہ دین جس کو تم نے اپنا بنا رکھا ہے وہ دین معتبر نہیں۔ تو فرمایا اے یہود و نصارہ تم کسی معتدہ دین پر، قابل اعتماد دین پر قائم نہیں ہو، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، یہاں تک کہ تم کس پر قائم ہو جاؤ؟ جو تورات و انجیل نازل یہود و نصارہ کی نہیں وہی کتاب تھی، تو تم اس پر قائم ہو جاؤ۔ وما انزل الیکم من ربکم، اور اب جو تمہارے رب کی طرف سے جو کتاب نازل کی گئی ہے، کون سی کتاب؟ قرآن، تو تورات و انجیل پر بھی ایمان رکھو، اور اس کے علاوہ اب جو قرآن نازل ہوا اس قرآن پر بھی ایمان لاؤ۔ بأن تعملوا بما فیہ، کیا مطلب؟ اس پر قائم رہو، تورات انجیل پر، قرآن پر قائم رہنے کا مطلب اس میں جو احکام ہیں ان احکام پر عمل کرو۔ وَمِنْهُ الْإِيمَانُ بِهِ، اور انہی کتابوں میں میرے اوپر ایمان لانے کا بھی حکم ہے۔ تم ان احکام پر عمل کرو جس میں مذکور ہیں، اور اسی میں احکام میں مذکور انہی احکام میں میرے اوپر ایمان لانا بھی ہے۔ وَمِنْهُ الْإِيمَانُ بِهِ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور اے محبوب تم پر تمہارے رب کی طرف سے جو چیز نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، وہ قرآن بہت سے کافروں کے طغیان، ان کی سرکشی اور کفر میں اضافے کا سبب بنتا ہے، وہ ترقی کا باعث بنے۔ لَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا، ان میں سے بہت سے لوگوں کے طغیان اور کفر کا اضافے کا اور ترقی کا سبب بنتا ہے۔ کیوں؟ لِكُفْرِهِمْ بِهِمْ، اس لیے کہ وہ قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ یہ آیت کل بھی آئی تھی کہ ان کا کفر و طغیان کیسے بڑھ جاتا ہے کہ انکار بڑھتے چلا جاتا ہے، تو ان کی سرکشی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ فلا تأس عن تحزن عن القوم الکافرین، اے محبوب آپ افسوس نہ کیجئے، غمزدہ نہ ہوئیے، رنجیدہ نہ ہوئیے ان کافروں پر۔ ان لم یؤمنوا بک، اگر یہ آپ پر ایمان نہیں لاتے ہیں تو آپ غم نہ کیجئے، آپ افسوس نہ کیجئے۔ اے لا تہتموا بہم، یعنی آپ ان کو کوئی اہمیت نہ دیجئے۔ لا تہتما بھی، ان کے ایمان لانے سے آپ فکر مند نہ ہوجیے، کوئی اہمیت نہ دیجیے۔ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ اتنی اہم نہیں ہوتی مگر آدمی ان کو اہمیت دے کر کے خود الجھ جاتا ہے۔ اللہ نے اطمینان دلایا اپنے محبوب کو، آپ ان کے ایمان کی زیادہ فکر مت کیجیے، اصل یہ کہ ایمان تو میرے ہاتھ میں ہے، دل تو میرے دستے قدرت میں ہے، میں جس کا چاہوں دل پھروں گا، آپ کوشش کیجیے۔ لیکن اگر یہ آپ کے کہنے سے آپ پر ایمان نہیں لاتے ہیں تو آپ انہیں بہت اہمیت نہ دیجیے، یہ اندر سے بڑے مکار ہیں، اندر سے نفاق بھرا پڑا ہے ان میں، اور یہ آپ کی دشمنی پر تلے ہوئے ہیں۔ تو اگر ایمان لاتے ہیں تو بڑی خوشی کی بات ہے، ایمان نہیں لاتے ہیں تو آپ کا کام صرف تبلیغ ہے، تو آپ رنجیدہ نہ ہوئیے، افسوس مت کیجیے، یہ تسلی ہے اپنے محبوب کو۔ اے ان لم یؤمنوا بک، یہ لوگ اگر آپ پر ایمان نہیں لاتے ہیں تو آپ افسوس نہ کیجیے، غمزدہ نہ ہوئی۔ اے لا تہتم بہم، یعنی ان کو کوئی اہمیت نہ دیجیے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا هم الیہود مبتدأ والسابئون فرقۃ منهم والنصارى ویبدل من المبتدا من آمن منهم باللہ۔ چلیے، ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، جو اپنے کو مومن کہلاتے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، والذین ہادو، اور جو یہودیت پر قائم ہیں۔ الذین ہادو سے مراد ہے ہم الیہود، یعنی جو ایمان والے کہلاتے ہیں اور جو یہودی ہیں۔ یہ ان الذین آمنوا والذین ہادو، یہ ماتو سے مل کر کے مبتدا ہے ترکیب میں۔ والسابئون، اور یہ سابعین، یعنی تین لوگ ہوئے، جو اپنے کو مسلمان کہلاتے ہیں وہ، اور جو یہودی ہیں وہ، اور جو سابی ہیں۔ سابی کون؟ ستارہ پرست،
کواکب پرست، یعنی اصل ثابت تو کہتے ہیں جو اپنا دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لے. تو یہ یہودیت چھوڑ کر ایک نیا دین اختیار کرتے تھے. اس زمانے میں اگر کوئی اسلام لے آتا تھا تو یہودی اس کو بھی کہتے تھے قد صبا، یہ تو مسلمان ہو گیا. کیا مطلب؟ اس نے اپنا دین چھوڑ دیا. تو ان کے نزدیک تو دین وہی تھا نا. ہاں، تو اس کو کہتے تھے سبا. یہ کیا ہو گیا؟ سابی ہو گیا. تو سابی سے مراد یہ ہے کہ جو نہ دین اسلام قبول کر رہا ہے اور نہ یہودیت پر ہی قائم رہا، بلکہ اس نے ایک تیسرا مذہب اختیار کر لیا، یعنی وہ ستارہ پرست ہو گیا. تو چاہے وہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہوں، چاہے یہودی ہوں اور چاہے وہ سابی ہوں. یہ سابی انہی میں سے نہیں، یہود میں سے ہی ایک فرقہ ہے ستارہ پرستوں کا. والنصارى، اور نصارہ یہ بدل ہے مبتدا سے، یعنی الذین آمنوا سے یہ بدل ہے. من آمن منہم، ان میں سے جو بھی ایمان لے آئے. کیا کیٹیگریاں ہو گئیں؟ جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، ہے نہیں حقیقت مسلمان، اندر سے منافق ہی ہیں وہ. تو وہ جو مسلمان کہلاتے ہیں وہ ایمان لے آئیں، یعنی ایمانداری والا ایمان، اصلی والا ایمان لے آئیں، یا یہودی ایمان لے آئیں، یا سابی ایمان لے آئیں، یا نصارہ ایمان لے آئیں. ان میں سے جو بھی ایمان لے آتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر، قیامت کے دن پر، وعمل صالحا، اور وہ اپنے عمل سدھار لیتے ہیں، کوئی سرکشی میں مبتلا نہیں ہوتے، عمل بھی صالح کر لیتے ہیں، عمل سدھار لیتے ہیں. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ ان پر دنیا میں کوئی خوف ہے اور نہ وہ آخرت میں رنجیدہ ہوں گے، آخرت میں غمگین نہیں ہوں گے. ولا هم یحزنون فی الآخرہ، خوف کا تعلق دنیا سے، نہ یہاں خوف زدہ ہوں گے اور نہ آخرت میں غمگین ہوں گے. یہ مبتدا کی خبر ہے. ان الذین آمنوا یہ بھی مبتدا ہے، اور اس کے بعد آیا نا من آمن باللہ والیوم الآخر، یہ سب پورا جملہ بن کر کے مبتدا اور اس کے آخر میں خبر آئی. فلا خوف، یعنی اگر یہ ایمان لے آتے ہیں تو انہیں کوئی خوف اور رنج نہ ہوگا. ودال علی خبر انا، اور یہ انا کی خبر پر دال بھی ہے. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. دیکھیے ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان والے کہلاتے ہیں، اور یہود و نصارہ وغیرہ، تو یہ انا حرف مشبہ فعل، اس کو ایک اسم چاہیے، ایک خبر چاہیے. تو الذین آمنوا یہ تو موصول صلے سے مل کر اس کا اسم بن گیا، لیکن خبر کہاں؟ اس کی خبر محذوف ہے. تو خبر ان کی وہی ہے ان الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے ان میں سے ان کو کوئی خوف نہیں ہے اور کوئی رنج نہیں ہے. تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون یہ خبر ہے انا کی جو محذوف ہے. اسی محذوف خبر پر یہ خبر دلالت کر رہی ہے جو یہاں مذکور ہے، حالانکہ یہ خبر اس کی نہیں ہے، یہ خبر ہے یہ کہاں گیا؟ ہاں آمن ہے، یہ اس کی خبر ہے. تو یہ خبر اسی خبر پر دلالت کی. کون سی خبر پر؟ انا کی خبر پر یہ خبر دلالت کی. کہتے ہیں خبر المبتدا، یہ اصل میں تو اس ترکیب میں مبتدا کی خبر واقع ہو رہا پورے جملے کی، اور یہی دال بھی ہے انا کی خبر پر. تو انا کی خبر محذوف ہے، اس پہ دلالت یہ کہ یعنی اس کی خبر بھی کیا تھی؟ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے کا ان سے پختہ عہد لے لیا تھا ہم نے. وارسلنا الیہم رسولا، اور اس عہد کی تجدید کے لیے، اس عہد کی یاد دہانی کے لیے ہم نے ان کی طرف رسولوں کو بھی بھیجا. بنی اسرائیل کی طرف ان سے عہد لیا اپنی رسالت، اپنی الوہیت اور رسول کی رسالت کے تعلق سے تمام رسولوں کی، اور پھر ان کو اس عہد کو یاد دلانے کے لیے، اس کی یاد دہانی کے لیے ہم نے ان کے پاس رسول بھیجے. کلما جاءہم رسول منہم، جب بھی ان کے پاس ان میں سے کوئی رسول آیا، بما لا تہوی انفسہم، ایسی چیز لے کر جو ان کے نفسوں کے خلاف تھی، جو ان کی خواہشات کے خلاف تھی، یعنی ان کی ناپسندیدہ چیز تھی. من الحق، کیا لے کر آیا؟ حق لے کر آیا، یعنی ایسا حق لے کر آیا جس کو وہ نہیں چاہتے تھے، جو ان کی خواہش کے خلاف تھا. تو کیا کیا انہوں نے؟ کذبوا ہو، تو ان رسول کی کیا تکذیب کر دی، جو بھی رسول آیا اس کی تکذیب کی. فریقم منہم، ان رسولوں میں سے ایک گروہ کی تو تکذیب کی. وفریقم منہم یقتلون، اور ان میں سے ایک گروہ کو انہوں نے قتل کر دیا. یعنی ہم نے جو بھی رسول بھیجا دو کام کیے انہوں نے، یا تو اس رسول کی تکذیب کر دی، بولے ہم نہیں مانتے، اور یا تکذیب کے ساتھ ساتھ انہوں نے اور اس سے اگلا قدم کیا اٹھایا؟ انہیں قتل بھی کر دیا. جیسے حضرت زکریا، حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کو ان بنی اسرائیل نے قتل بھی کر دیا. کہاں گیا؟
کذبوا فریقاً کذبوا و فریقاً یقتلون، ان میں سے ایک گروہ کو تو انہوں نے اس ایک گروہ کی تکذیب کی اور ایک گروہ کو انہوں نے قتل کر دیا، جیسے زکریا اور یحییٰ علیہ السلام۔ والتعبیر بہ دون قتلوا حکایۃ للحال الماضیۃ للفاصلہ۔ ایک چیز یہاں انہوں نے بتائی کہ یہاں یقتلون کی جگہ قتلوا ہونا چاہیے تھا، کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا اور ان کی مرضی کے خلاف حق لایا، جو حق ان کی مرضی کے خلاف تھا، تو انہوں نے کیا کی؟ دو حرکتیں کی، یا تو تکذیب کی اور یا قتل کر دیا۔ تو قتل کر دیا یہ ماضی کی بات ہے نا، تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ قتلوا، کذبوا ماضی کا صیغہ ہے تو انہوں نے تکذیب کی، او قتلوا یا انہوں نے قتل، مگر قتلوا نہیں کہا بلکہ کیا فرمایا گیا؟ یقتلون۔ یقتلون حال کے معنی میں آتا ہے، تو یہ اس لیے ہے تاکہ حال ماضیہ کی حکایت بیان کرنے کے لیے، یعنی وہ اگرچہ واقعہ بہت پرانا ہو گیا، زمانہ بعید کا ہو گیا، ماضی بعید کا، لیکن گویا وہ ابھی ہو رہا ہے۔ وہ ایسے سمجھو جیسے یہ ابھی قتل کر رہے ہیں، یہ انہی کی اولاد ہے نا یہ، اور اپنے ان آباء و اجداد کے اس فعل پر یہ ناراض بھی نہیں ہے، ناخوش بھی نہیں ہے، تو یہ ایسے سمجھو جیسے وہ فعل قتل کب واقع ہو رہا؟ ابھی۔ تو اس کے استحضار کے لیے یقتلون لایا گیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بات تو بہت پرانی ہوتی ہے مگر اسے بالکل تازہ کرنے کے لیے حال کا صیغہ استعمال کیا تھا، ماضی کا نہیں۔ جیسے کوئی آدمی دلی ہو کے آیا، 1 سال ہو گیا دلی گئے ہوئے، اسے لاک ڈاؤن سے پہلے گیا تھا، اور آپ آ کے وہ وہاں سے بیان کرے، بھائی ہم نے جامع مسجد دیکھی، کیا ٹھکانہ بھائی، کتنا بڑا صحن اس کا، کتنے بڑے گنبد، کتنی بڑی میناریں، اور میں دیکھ رہا ہوں اس میں حوض بھی بہت بڑا تھا۔ کیا کہا اس نے؟ کب دیکھا تھا؟ وہ میں دیکھ رہا ہوں، یہ بتانا چاہتا ہے کہ بالکل میری آنکھوں کے سامنے اس وقت بھی جامع مسجد، وہ جو گنبد بھی، اس کی میناریں بھی، اس کا صحن بھی، سب میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کا حوض بھی بہت بڑا تھا، میں دیکھ رہا ہوں اس میں لوٹے بھی رکھے تھے، یہ وغیرہ جو بھی کچھ اسے بتانا، تو وہ ماضی کو بیان کر رہا، مگر کس کے صیغے سے؟ حال کے صیغے سے۔ تو کبھی کہتا ہے میری آنکھوں کے سامنے کی بات ہے بالکل۔ اچھا جی، اور یہ اس لیے بھی اس طرف بھی اشارہ اس میں ہے کہ یہ بدماش اس وقت بھی، انہوں نے تو اس وقت قتل کیا تھا، یہ ان کی اولاد آج بھی اس کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ بتاؤ نبی کے تعلق سے انہوں نے کوشش کی نہیں، اب بھی قتل کر رہے ہیں یہ۔ تو انہوں نے انہیں کے اسلاف، ان کے باپ داداؤں نے تو اس وقت قتل کیا تھا انبیاء و مرسلین کو، اور جو ان کی اولاد ہے وہ آج بھی کوشش کر رہی ہے کہ خیبر میں زہر دے کر کے کوشش کی، مکان ہجرت کے موقع پر پورا محاصرہ کر کے کوشش کی قتل کرنے کی، یہ کوشش ان کی آج بھی باقی ہے۔ تو قتلوں کی بجائے کیا مناسب تھا؟ یقتلون، تاکہ استحضار بھی ہو جائے اور ان کی طرف اشارہ بھی ہو جائے کہ ان کی شرارت آج بھی موجود ہے، یہ آج بھی جاری ہے۔ والتعبیر بہ، اور یقتلون سے تعبیر کرنا، یعنی قتلوا کی جگہ یقتلون لانا، دونا قتلوا، قتلوا کی بجائے یقتلون، حکایت للحال الماضیہ، یہ کس بنیاد پر ہے، کس وجہ سے ہے؟ حال ماضیہ کی حکایت بیان کرنے کے لیے ہے۔ للفاصلہ، اور ایک دوسری وجہ رعایت فاصلہ بھی ہے۔ آپ نے نور پڑھا ہوگا، رعایت فاصلہ کا مطلب جو قرآن میں یکساں کلمات آتے ہیں اسے وہاں وہ نہیں کہتے ہیں قافیہ ردیف وغیرہ، بلکہ قرآن میں واقع اگر ہو تو اسے فاصلہ کہتے ہیں۔ اس طرح کی بہت سی ہیں، جیسے سورہ والشمس میں ہی آپ دیکھیے سب میں الف مقصورہ آخر میں، والشمس ضحاہا والقمر اذا تلاہا وغیرہ آخر میں، تو یہ کیا کہلائے گا؟ رعایت۔ اگر نثر میں ہو، عام انسانی گفتگو میں ہو، عام کلام میں ہو تو ردیف قافیہ، اور قرآن میں اگر ہو تو فاصلہ کہلاتا ہے۔ تو رعایت فاصلہ بھی ہے کہ یہاں اور بھی مضارع کے صیغے استعمال کیے گئے ہیں، تو یقتلون بھی مضارع کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ وَحَسِبُوا ظَنُّوا أَلَّا تَكُونَ بِالرَّفْعِ، اور ان کا تو گمان یہ تھا، یہ تو یہ سمجھ بیٹھے تھے یا یہ یقین کر بیٹھے تھے، اللہ تکون فتنۃ، کہ وہ کہیں فتنے کا باعث نہ ہو، کہیں عذاب کا ذریعہ نہ بن جائے، کہیں عذاب واقع نہ ہو۔ انہیں تو یقین تھا کہ کوئی عذاب نازل نہیں ہوگا، اس پر کوئی پریشانی نہیں، کوئی فتنہ رونما نہیں ہوگا، فتنہ برپا نہیں ہوگا۔ وہ گمان کر بیٹھے تھے، انہیں یقین تھا اللہ تکون فتنۃ، کہ کوئی فتنہ واقع نہ ہوگا، فتنہ رونما نہ۔ فتنہ سے مراد یہ ہے کہ اس پر کوئی عذاب نہ ہوگا، چاہے وہ نبیوں کی تکذیب کریں، چاہے انہیں قتل کریں، انہیں یقین تھا کہ اس پر کوئی فتنہ نہیں آنے والا، کوئی عذاب آنے والا نہیں ہے۔ یہ تکونو رفع کے ساتھ بھی ہے اور تکونو نصب کے ساتھ بھی ہے، یعنی تکونہ بھی ہے۔ اگر اللہ تکونو رفع کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر یہ اللہ میں جو ان ہے، ان لا، تو یہ ان مخففہ من المثقلہ ہے، انا اصل میں تھا،
تو انا اگر تھا تو اس کا اس محذوف ہے ضمیر شان، انہو لا تکونو، اصل عبارت کیا ہو جائے گی؟ انہو لا تکونو. تو اگر وہ انا کو جو مشبہ بالفعل ہے وہ مانتے ہیں تو اب یہ اس کی خبر بنے گی لا تکونو، تو لا تکونو کیا ہوگی پھر؟ حالت رفع میں ہے نا، تو مرفوع ہوگی. اور اگر اس ان کو ناصبہ مانتے ہیں تو منصوب ہو جائے گا اللہ تکونا. بہرحال مرفوع ہو یا منصوب معنی میں کس کے ہے؟ تقعو کے، واقع ہونے، یعنی یہ کانا تامہ ہے، کانا ناقصہ نہیں ہے. اللہ تکونو، ان کا یہ یقین تھا، وہ یہ گمان کر بیٹھے تھے، سمجھ بیٹھے تھے کہ کوئی فتنہ رونما نہ ہو. اللہ تکونو فتنہ، کوئی فتنہ رونما نہیں ہوگا. یہ رفع کے ساتھ ہے، ان مخففہ، اگر یہ کیا ہو؟ مخففہ من المثقلہ ہو، اور نصب کے ساتھ ہے فہیہ ناصبۃ، تو اس وقت ان کیا ہوگا؟ ان مخففہ من المثقلہ نہیں بلکہ ناصبہ ہوگا. اے تقعو، یعنی کوئی فتنہ واقع نہ ہوگا، فتنہ رونما نہ ہوگا. عذاب بہم علی تکذیب الرسل و قتلہم، یعنی کوئی عذاب ان پر نہ ہوگا، انہیں کوئی سزا نہ دی جائے گی تکذیب رسول پر یا قتل رسول پر. وہ چاہے تکذیب کریں چاہے قتل کریں، انہیں کوئی سزا نہ ملے. یہ سمجھے بیٹھے تھے وہ. فعموا عن الحق، وہ حق دیکھنے سے اندھے ہو گئے تھے. فلم یبصروہ، لہذا وہ حق دیکھ ہی نہیں رہے تھے، اندھے ہو چکے تھے حق دیکھنے سے. وسموا عن استماعہ، اور حق سننے سے بہرے بھی ہو گئے تھے. ثم تاب، تو انہوں نے بالکل آنکھیں بھی موند لی تھیں، کان بھی بند کر لیے تھے، تو حقیقت میں نہیں دیکھ تو سب کچھ رہے تھے، وہ ڈنڈا پکڑ کر نہیں چل رہے تھے، لیکن قبول حق سے اندھے ہو گئے تھے، قبول حق سے بہرے ہو گئے تھے. ثم تاب اللہ علیہم لما تابوا، لیکن جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول بھی فرما لی. تو انہیں کچھ لوگوں کو ان میں سے کچھ کو توبہ نصیب ہوئی، انہوں نے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی. لما تابوا، جب انہوں نے توبہ کی. قالوا ثم عموا وسموا ثانيا كثير منهم، اس کے بعد پھر دوبارہ ان میں سے بہت سے لوگ کیا ہو گئے؟ پھر اندھے بہرے ہو گئے. یعنی توبہ کرنے کے بعد پھر اپنی طرف پلٹ گئے، پھر وہ اندھے بہرے ہو گئے، دوبارہ اندھے بہرے ہو گئے. ثانیاً بدل من الضمیر، یہ کثیر منہم کس سے بدل ہے؟ عمو اور سمو کی ضمیر سے بدل ہے، یعنی بہت سے ان میں سے پھر اندھے بہرے ہو گئے. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ ان کے کارناموں کو، ان کے کرتوتوں کو خوب دیکھ رہا ہے، ان کے عمل سے واقف ہے، اللہ ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے. فَيُجَازِيهِمْ بِهِمْ، انہیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا بلکہ اللہ ان کو بدلہ دے گا، ان کی سزا دے گا. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، تحقیق ان لوگوں نے ارتکاب کفر کیا، یعنی وہ کافر ہو گئے. لقد کفر الذین، وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے یہ کہا، قالو، جنہوں نے یہ کہا، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک اللہ تو مسیح ابن مریم ہی ہیں. ان نصارہ میں سے 3 گروہ ہو گئے تھے. کچھ نے تو یہ کہا تھا کہ مسیح ہی اللہ ہیں، کچھ نے کہا نہیں مسیح اللہ نہیں، مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. اور کچھ نصارہ کا عقیدہ تھا کہ نہیں، مسیح 3 خداؤں میں سے ایک ہیں، خدا 3 ہیں، ایک اللہ، ایک مسیح، ایک مریم، ان 3 میں سے اللہ ایک ہے. تو 3 عقیدے ہو گئے. ایک تو یہ کہ مسیح اللہ کے بیٹے، ایک یہ کہ مسیح خود خدا ہیں، اور ایک یہ مسیح ان 3 میں سے ایک ہیں. تو کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہیں. تو یہ اس عقیدے کی بنیاد پر کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے. یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے یہ اعتقاد کیا ہے، جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ وہ مسیح ابن مریم ہی ہے. سبق مثلہ، اس طرح کی آیت ابھی کل ہی گزری ہے، اس سے پہلے بھی گزری ہے. وقال لهم المسیح، اور ان سے جبکہ مسیح یہ کہہ چکے تھے، یا یہ تو ان لوگوں سے اس وقت خطاب ہو رہا نا جو زمانے رسالت میں ہیں، اور مسیح ان لوگوں سے جو اللہ کا بیٹا یا اللہ کہتے تھے انہیں، مسیح ان سے خود فرما چکے تھے. وقال لهم مسیح، اور ان لوگوں سے مسیح خود فرما چکے تھے، یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، اے بنی اسرائیل تم اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا. یہ صریح طور پر ان کا رد ہو گیا کہ نہیں؟ وہ تو کہتے نہیں ہمارے رب آپ ہیں. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں نہیں میں رب نہیں ہوں، اس کی عبادت کرو جو میرا بھی
رب ہے اور تمہارے، تو گویا عبادت کے لائق وہ دوسری ذات ہے، میں نہیں ہوں. جبکہ وہ یہ کہہ بھی چکے تھے کہ اس رب کی عبادت کرو، اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا دونوں کا پروردگار ہے، دونوں کا رب ہے. فإنی عبد ولست بإلہ، اس لیے کہ میں بندہ ہوں. انی عبد، میں بندہ ہوں. لست بإلہ، میں معبود نہیں ہوں، میں تو صرف بندہ ہوں، اللہ کے بھیجا ہوا رسول ہوں، سچا رسول. انہ من یشرک باللہ فی العبادۃ غیرہ، بے شک وہ شخص جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، یعنی اللہ کے علاوہ دوسرے کو عبادت میں شریک ٹھہرائے، فی العبادۃ غیرہ، اللہ کو چھوڑ کر اس کے علاوہ کسی اور کو عبادت میں شریک ٹھہرائے، فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ، تو ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام فرما دیا ہے. منعہ ان یدخلھا، کیا مطلب حرام فرما دیا ہے؟ اس کا داخلہ وہاں ممنوع ہو گیا ہے. یہاں تو کثرت غیر حاضری میں ہوتا ہے، وہاں داخلہ ممنوع، یعنی وہ داخل ہو ہی نہیں سکتے، جنت میں جا ہی نہیں سکتے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں. ومأواہ النار، اور ان کا اصل ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. وما للظالمین من زائدۃ انصار، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے، تو یہ من زائدہ ہے. یمنعونہم من عذاب اللہ، یعنی ظالموں کا، اس طرح عقیدہ رکھنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہے جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے. یمنعونہم من عذاب اللہ، کوئی ایسا مددگار نہیں جو انہیں عذاب سے بچا سکے، ان سے عذاب روک دے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث آلہۃ ثلاثۃ، اور وہ بھی کافر ہو گئے. یہ تو کافر ہوئے جنہوں نے کیا کہا؟ مسیح ابن مریم ہی خدا ہیں، یہ بھی کافر ہوئے. وَلَقَدْ كَفَرَ، اور وہ بھی کافر ہو گئے. الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثٌ، جنہوں نے یہ بکواس کی، جنہوں نے کہا نہیں وہ خود خدا نہیں ہے مگر تین جو خداؤں کا مجموعہ ہے ان میں کے ایک ہیں. جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تو ثالث ثلاثہ ہے، یعنی تین معبودوں میں سے ایک معبود ہے، معبود تین ہیں. اے احدھا، یعنی اللہ ان میں سے ایک ہے. والآخران، اور جو دوسرے دو بچے، عیسیٰ و امہ، ایک عیسیٰ ہیں اور ایک ان کی والدہ ہیں. وہم فرقۃ من النصارى، اور یہ عقیدہ رکھنے والے بھی نصارہ ہی کا گروہ ہے. تو وہ عقیدہ بھی نصارہ ہی کا گروہ، اور یہ عقیدہ رکھنے والے بھی ثالث و ثلاثہ والا، یہ بھی نصارہ ہی کا، نصرانیوں کا ایک گروہ ہے. وما من الہ الا الہ واحد، جبکہ سچائی یہ ہے کہ سوائے ایک واحد معبود کے اور کوئی معبود نہیں ہے، سوائے اس یکتا معبود کے کوئی اور معبود نہیں ہے. وما من الہ، اور کوئی معبود نہیں ہے، الا الہ واحد، مگر الہ واحد، ایک ہی معبود ہے حقیقت میں. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُ عَمَّا يَقُولُ، اور اگر یہ اپنی اس بکواس سے احتراز نہ کریں، اجتناب نہ کریں، یہی بکتے رہیں کہ نہیں عیسیٰ ابن مریم ہی خدا ہیں، یا نہیں وہ ان تین میں سے ایک ہے اللہ، اگر اس طرح ہی کہتے رہیں. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُ عَمَّا يَقُولُ، اور جو کچھ یہ کہتے ہیں اگر اس سے اجتناب نہ کریں، کیا کہتے ہیں؟ من التثلیث، یعنی عقیدہ تثلیث سے یہ اجتناب نہ کریں، اس سے توبہ نہ کریں. وَلَمْ يُوَحِّدُوا، اور یہ اعتراف وحدانیت نہ کریں، اللہ کی وحدانیت کا اعتراف اور اقرار نہ کریں، تو لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَيْ ثَبَتُوا عَلَى الْكُفْرِ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو انہیں، یعنی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے، ضرور عذاب علیم پہنچے گا یا انہیں ضرور سزا ملے گی. لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے کفر کیا، اور صرف کفر کیا ہی نہیں، اے ثبتوا علی الکفر، یعنی کفر کر کے وہ ثابت علی الکفر رہے، یعنی کفر پر ہی قائم رہے مرتے دم تک، تو پھر ان کی سزا کیا ہے کہ انہیں عذاب علیم ہوگا. اور جنہوں نے کفر کر کے پھر توبہ کر لی تو ان کی نیبہ عذاب علیم نہیں. تو یہ قید حضرت مفسر نے اس میں بات دی، اے ثبتوا علی الکفر، یعنی کافر ہو گئے اور کفر پر ہی وہ ثابت بھی رہے، کفر پر قائم رہے. ان میں سے جو لوگ کفر پر قائم رہے، عذاب علیم، تو ان کے لیے عذاب ہے. لَيَمَسَّنَّ عذاب علیم، انہیں ضرور عذاب پہنچے گا، سزا ملے گی. علیم بمانے مولم، وہ ہوا النار، اور یہ عذاب دردناک کون سا ہے؟ عذاب نار ہے، دوزخ کا عذاب ہے. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ مما قالوا، وہ لوگ کیوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے، کیوں نہیں توبہ کر لیتے، کیوں نہیں اللہ کی طرف رجوع کر لیتے؟ یستغفرونہ، اور کیوں نہیں اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہ لیتے، اپنی بخشش چاہ لیتے؟ مما قالوا، کن چیزوں سے؟ جو بکواس انہوں نے کی ہے، جو عقیدے انہوں نے بنا رکھے ہیں، ان بکواسوں سے کیوں نہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے اور کیوں نہیں اللہ سے مغفرت چاہتے؟ یہ استفہام توبیخی ہے.
یعنی ایسا نہیں ہے کہ پوچھنا مقصد ہو کیوں نہیں توبہ کر رہے، بھائی پتہ کرو. کچھ استفہام اس لیے ہوتا ہے معلوم کرنے پہ، دیکھو جا کے معلوم کرو کیوں نہیں آ رہے وہ یہاں، کیوں نہیں توبہ کر رہے، کیوں نہیں کھانا کھا رہے، ذرا معلوم. یہاں اللہ تعالیٰ ان سے یہ پوچھ نہیں رہا ہے کہ پتہ کرو کیوں توبہ نہیں کر رہے، نہیں، توبیخی ہے. کیوں نہیں ان کی کھوپڑی میں آ رہا یہ، کیوں نہیں سمجھ میں ان کے آ رہا، کیوں نہیں توبہ کرنے کے لیے تیار ہو رہے، کیوں نہیں اللہ سے مغفرت چاہ رہے اپنی، یہ توبیخ ہے. کیوں نہیں وہ اللہ کی طرف توبہ کے لیے لوٹتے، اللہ کی طرف رجوع کرتے، یا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہو، کیوں نہیں اس سے مغفرت چاہتے. واللہ غفور لمن تاب رحیم بہ. حقیقت تو یہ کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور ہے اس شخص کے لیے جو اس کی بارگاہ میں توبہ کرے، رحیم بہ، اور اس پر بڑا مہربان ہے. انہیں بتاؤ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، توبہ کریں گے تو میں توبہ قبول کروں گا. تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، غفور ہے، بخشنے والا ہے. لمن تابہ، جو توبہ کرے اس کو، رحیمن، اور بڑا رحم فرمانے والا ہے، بہی، کس پر، جو اس کی بارگاہ میں توبہ کرے.